السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا سیکنڈ چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج ہمارا ٹاپک ہے شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ کرپس مشن کی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کر دیں اور اختیارات اکثریتی جماعت کو منتقل کر دیں۔ کانگریس نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکوں کا آغاز کیا اور عوام سے کہا کہ وہ عدالتوں اور دفاتر کا بائیکاٹ کریں۔ 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لیں گے، تو وائسرائے لارڈ ویول نے اعلان کر دیا کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے۔ مناسب نمائندگی۔ کہا گیا کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہوگی۔ 1945 میں ان تمام تجاویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر شملہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کونسل میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز شامل تھی، جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کریں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا 5 مسلم اراکین کو مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی، کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے۔ اس نقطہ پر شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ جب شملہ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہ ہو سکا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، تو اس بات کا فیصلہ 1945 سے 1946 کے انتخابات میں ہوا۔ مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر مکمل کامیابی حاصل کر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی۔ کابینہ مشن پلان 1946۔ لیبر پارٹی 1945 میں انگلستان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر کابینہ مشن بھیجا، جو کہ 3 ارکان پر مشتمل تھا۔ کابینہ مشن پلان کے مقاصد۔ اس مشن کے 2 مقاصد تھے: ایک، ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے، اور دوسری، مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرت کی خلیج کو کم کر کے ہندوستان کو متحدہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن انتخابات نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کابینہ مشن پلان کا اعلان۔ کابینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی، مگر کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے۔ 16 مئی 1946 کو ان ارکان نے ایک منصوبے کا اعلان کیا۔ کابینہ مشن پلان کے پہلو۔ کہا گیا برصغیر میں یونین قائم کی جائے گی، جو امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگی۔ مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے۔ صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے۔ ہر 10 سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکیں۔ مسلم لیگ کونسل نے قائد اعظم محمد علی جناح کو حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام حلقوں کی توقعات کے برعکس کابینہ مشن پلان کو منظور کر لیا۔ کانگریس پریشان ہو گئی۔ اب مسلم لیگی خوش اور کانگریسی مایوس دکھائی دینے لگے۔ قائد اعظم نے بیان دیا کہ اگر پلان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو 10 سال کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں کو علیحدہ مملکت بنانے کا موقع مل جائے گا۔ کانگریسی لیڈر بہت الجھ گئے۔ وہ قائد اعظم کے تدبر، دور اندیشی اور موقف منوانے کی صلاحیتوں سے آگاہ تھے۔ بڑے غور و فکر کے بعد کانگریس نے آدھا پلان ماننے کا اعلان کر دیا۔ یوم راست اقدام۔ راست اقدام کہتے ہیں حکومت کے خلاف عملی احتجاج، جیسے ہڑتال وغیرہ یا ملکی قانون کی خلاف ورزی۔ انگریزی میں اسے ڈائریکٹ ایکشن بھی کہا جاتا ہے۔ یوم راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن ڈے کہا جاتا ہے اسے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وائسرائے اور کابینہ مشن کے ارکان کو کہا کہ وہ پلان کو مکمل طور پر نافذ کر دیں، کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت یعنی مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا تھا۔ حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی اور کانگریس کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل پر رضامند نہ ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو وعدہ خلافی پر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے راست اقدام کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کا دن یوم راست اقدام قرار دیا۔ کیونکہ ہندو انگریزوں کے بعد برصغیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے، اس روز برصغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے، جس میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا۔ شملہ کانفرنس اور انتخابات ہائی لائٹ کر لیں۔ شملہ کانفرنس 1945 میں ہوئی ہے۔ ایز MCQs کے طور پر مینشن کر لیں، ویری امپورٹنٹ ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، ویری امپورٹنٹ ہے، آپ کی بک کے اندر مینشن ہے۔ الگ سے ایک نوٹ ہے کہ آپ جانتے ہیں شملہ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش کا ایک اہم تفریحی مقام ہے۔ ایز MCQs کے طور پر آتا ہے، مینشن کر لیں، ویری امپورٹنٹ ہے۔
کابینہ مشن پلان 1946 ہائی لائٹ کر لیں ایز ایم سی کیوز کے طور پر۔ انگلستان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی ہے 1945 میں۔ مشن کے کیا مقاصد ہیں، ہائی لائٹ کر لیں، ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن کے طور پر مینشن کر لیں۔ 16 مئی 1946 کو پلان کا اعلان کیا گیا ہے۔ کابینہ مشن پلان کے اہم پہلو تحریر کریں، ویری امپورٹنٹ ہے، ایز اے لانگ کوسچن کے طور پر بھی آتا ہے۔ کوسچن آتا ہے یوم راست اقدام کب منایا جاتا ہے، ویری امپورٹنٹ ہے، 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام منایا جاتا ہے۔ ایم سی کیوز کے طور پر بھی آتا ہے، ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آتا ہے۔ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔